اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ لو، دوسرا جنت میں رکھ لو گے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھ لو تو دوسرا قدم سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس برائی کا حکم کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور یہ کہنے والے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اگر اس نفس کے اوپر محنت کی جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو یہ وہ گھوڑا ہے جو بے لگام ہے، اس کو لگام ڈال دی جائے تو یہ مطیع اور فرمانبردار ہو کر لبامہ بن جاتا ہے، اور اس پہ مزید محنت کی جائے تو یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آئے اطمینان والے نفس، تو اپنے رب کی طرف چل اور نیک لوگوں کی فہرست میں داخل ہو، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے، پھر یہ حال ہو جائے۔ تو اس پہ محنت کی ضرورت ہے، اور یہ اولیاء اللہ تصوف کی لائن میں جو محنت کرواتے ہیں اور مختلف ذکر اذکار بتاتے ہیں، مختلف چیزوں سے روکتے ہیں، وہ اصل نفس کے اوپر محنت ہے، یہی مجاہدہ ہے۔ تیسری چیز عرض کر رہا تھا کہ وہ شیطان ہے، یہ ڈاکو ہے۔ یہ ڈاکو ہر وقت، جیسے ہم ظاہری ڈاکو سے ڈرتے ہیں کہ کسی وقت بھی گھر کے اندر آ کر کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، لوٹ مار نہ کر لے، رات پڑتے ہی ہم اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا دیتے ہیں۔ بھائی کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں، یہاں بہت سارے پھر رہے ہیں باہر گلیوں میں اور کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا، کوئی ڈاکہ مار دے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اجنبی شخص رات کو آ کر دروازہ کھٹکھٹا بھی لے تو ہم اس کو دروازہ نہیں کھولتے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے ہمارے جاننے والا ہے، کیونکہ ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ اپنا کون سا دشمن ہوگا، کس چال میں آیا ہوگا۔ تو یہ شیطان ہر وقت دل کے اوپر بیٹھا سونڈ لگائے ہوئے انتظار میں رہتا ہے کس وقت ہمارے دل سے ایمان کو چوری کر، ایمان کا ڈاکہ ڈالے، ایمان کو غصب کر لے۔ ہر وقت یہ ڈاکے لگانے کے لیے گھاتے لگا کر بیٹھا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے جگہ جگہ یہ آپ کے گھاتوں میں بیٹھا رہتا ہے، اور قرآن نے واضح فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائی اس شیطان کے ڈاکے سے اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے محفوظ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے ذکر کو یاد الہی میں مشغول رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو معمور رکھتا ہے، شیطان کو اس کے اوپر قابو نہیں چلتا۔ شیطان اس کے اندر اپنا سونڈ داخل کر کے اس کے اندر ڈاکے کی لائن نہیں کھینچ سکتا، وہ دل محفوظ رہتا ہے۔ تو اپنے دل کو محفوظ رکھنے کے لیے ذکر الہی کی کثرت کی جائے، اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اہتمام کیا جائے، کیونکہ اگر گناہوں سے نہیں بچ رہے اور نیک اعمال کرتے بھی رہے تو بتلائیے کہ اگر ایک ٹب کے اندر آپ پانی ڈالنا چاہتے ہیں، اوپر سے آپ نے ٹوٹی کھولی ہوئی ہے، جتنا پانی اوپر سے آ رہا ہے اس سے بڑا سوراخ اس کے اگر ٹینک کے اندر موجود ہے تو بتلاؤ اس میں پانی محفوظ رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا، وہ پانی نکل جائے گا۔ لیکن اگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم واش روم میں جاتے ہیں تو بسوں کا ٹوٹی پرانی ہو گئی اور ایک ایک قطرہ اس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پوری بند نہیں ہوتی۔ تو کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا، نیچے ٹب پڑا ہوا ہے، پانی کا صرف ایک ایک قطرہ آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ وضو کرنے گے تو خالی تھا، اگلی مرتبہ آئے تو وہ قطرہ قطرہ کر کے ٹب بھر گیا، کیونکہ اس کے اندر سوراخ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا
گناہوں سے بچنا یہ برتن کے اندر سوراخ کرنے کے مترادف ہے. نیکی نور ہے اور گناہ یہ اندھیرا ہے. ہم اپنے دل کو نورانی کریں, ہمارا دل منور ہو, تو اس کے لیے ہمیں نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ نیکی محفوظ تب ہوگی جب ہم اس کے سوراخوں کو بند کر دیں گے, جب ہم گناہ کی تاریکی کو چھوڑ دیں گے, پھر روشنی آئے گی. اگر گناہ موجود ہوگا اور گناہوں کی لت کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو پھر نیکیاں کرتے رہیں, نیکی کی روشنی آئے گی صحیح, لیکن وہ جو ہی آئے گی ایک کرن آئے گی واپس تاریک ہو جائے گی. پھر گناہ کریں گے پھر تاریک ہو جائے گی. آپ نے نماز پڑھی, تھوڑی سی روشنی کی کرن آئی اور پھر آپ نے گناہ کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر دیا, وہ کرن واپس ختم ہو گئی, دل پھر تاریک ہو گیا. تو اس لیے گناہوں سے بچنا یہ نیک اعمال سے زیادہ ضروری ہے. ایک آدمی بہت زیادہ تسبیحاں کرتا ہے, بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے, بہت زیادہ تلاوت کے اندر مشغول رہتا ہے, لیکن جب باہر دیکھے تو کبھی غیبت کر رہا, کبھی جھوٹ بول رہا, کبھی اس کی نظر بہک رہی, کبھی اس کے کان دوسروں کی بدخوئیاں سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کس وقت کسی کی غیبت ہو اور میں اس کو سنوں, کس وقت مجھے دل بہلانے کے لیے موسیقی سننے کی ضرورت ہے موسیقی سنوں. ان چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے, تو ان چیزوں کے اندر لگنے کی وجہ سے اس کی ان نیکیوں کا وہ فائدہ نہیں اس کو مل سکے گا جو ملنا چاہیے. دوسرا آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن نیکی تھوڑی کرتا ہے, بہت کم اعمال کرتا ہے. نیک اعمال کے اندر فرائض پورے کر رہا, واجبات پورے کر رہا ہے, نفلی عبادات میں جب کبھی توفیق ملتی ہے کچھ تھوڑی بہت کر دی, لیکن گناہ نہیں کرتا. تو یہ تھوڑا عمل بھی اس کی نجات کا سبب بنتا ہے, کیونکہ اس کے دل کے اندر کوئی سوراخ نہیں. یہ تھوڑا کر کے بھی نورانیت اس کے دل کے اندر بھر جائے گی. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے دوست صرف متقی ہی ہے. صرف وہی اللہ کا دوست بن سکتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے, جو گناہوں کی زندگی میں لگا ہو اور پھر عبادات بھی بہت کرتا ہو, وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اور میں نے عرض کیا کہ گناہ جو ہے یہ زہر ہے اور بدبودار چیز ہے. نیکی کی خوشبو ہوتی ہے اور گناہ کی بدبو ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان نیکی کثیر کرتا ہے تو اس کا جسم بھی خوشبودار بن جاتا ہے, اور جب گناہ کی کثرت کرتا ہے تو اس کے جسم سے بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اگر کبھی غیر مسلموں کے ساتھ سفر کیا ہو, ان کے ساتھ بیٹھے ہوں, تو چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے, ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ بڑھتے بڑھتے اتنی سیاہی آ جاتی ہے, اتنی بدبو آ جاتی ہے کہ ان کے ظاہری جسم سے بھی بدبو محسوس ہوتی ہے. اور قربان جائیں سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کے اوپر کہ آپ جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی خوشبو کی وجہ سے اس گلی کو پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب کسی بچی کی شادی ہوتی, خوشبو میسر نہ ہوتی, تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ محفوظ کر کے لاتے اور اس دلہن کو وہ پسینے کا قطرہ لگوا دیتے. وہ ایسی خوشبو ہوتی تھی ساری زندگی واپس نہیں جاتی. تو یہ خوشبو کس کی ہے میرے بھائی؟ نیکی کی خوشبو. کیونکہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. خوشبو سے بات چلی تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں. جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا جسم خوشبودار ہو جائے گا, اس کے جسم سے خوشبو پھوٹے گی, اور جو گناہ کرے گا اس کے جسم سے بدبو آئے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ بدبودار ہو جاتا ہے, جس کی اذیت کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے وہ بھی محسوس کرتے ہیں. اس سے ان کو اذیت پہنچتی ہے.
معلوم ہوا کہ گناہ کی بدبو ہے. چنانچہ فرمایا کہ جب انسان کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس انسان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں. اگر اس کے اعضاء سے بدبو آ رہی ہو، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر روح کھینچتے ہوئے اس کو تکلیف دیتے ہیں. ان اعضاء کو پھر مارتے ہیں، کوٹتے ہیں اور روح چھٹتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے تکلیف دی جاتی ہے. اور اگر خوشبو آ رہی ہو تو پھر وہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ لے جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ گناہ کا ایک وبال یہ ہے کہ انسان کے ظاہری جسم سے بھی بدبو آتی ہے. ظاہری جسم سے بھی بدبو آتی ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ والے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب ایسے تھے جو ہر روز رات کو کثرت سے درود پاک پڑھ کے سوتے تھے. تو ایک مرتبہ رات کے اندر حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا. فرمایا تو درود پاک پڑھتا مجھے بڑا پسند ہے. اس کے بعد ساری زندگی ان کے جسم سے خوشبو ختم ہوئی. جہاں سے گزرتے تھے خوشبو آتی. حضرت قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنی کلاس میں بیٹھتے تو جب منہ کھولتے تو اتنی خوشبو ہوتی کہ پوری کلاس مہک جاتی. راستے میں چلتے سلام کرتے تو خوشبو سے راستہ مہک جاتا. تو شاگردوں نے مجبور کیا کہ بتلائیے وجہ کیا ہوئی. تو کہنے لگے ایک مرتبہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم تو قرآن پڑھتا ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، قریب کر میں ان ہونٹوں کو بوسہ دوں جن ہونٹوں سے تو قرآن کریم کی تلاوت. بس کیا ہوا، اس دن سے آج تک جب میں منہ کھولتا ہوں وہ حضور کے ہونٹ کے چھوئے میرے ہونٹوں کو اتنی خوشبو ہے کہ وہ پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، پوری درسگاہ میں پھیل جاتی ہے، پوری گلی میں پھیل جاتی ہے. میں کوئی خوشبو استعمال نہیں، بس وہی خوشبو میرے لیے کافی. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی قبر مبارک سے 40 دن تک اتنی تیز خوشبو تھی، دور دور سے لوگ خوشبو سونگتے سونگتے قبر تک پہنچ جاتے. پھر اللہ والوں نے وہاں دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے وہ خوشبو ختم ہو گئی کہ کہیں یہ فطرہ نہ بن جائے. حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور میں. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کی قبر مبارک سے اتنی خوشبو آتی تھی، لوگ آتے مٹی پھینکتے اور وہ مٹی اٹھا کر جا کے اپنے صحنوں میں پھینکتے. کئی عرصے تک صحن سے خوشبو ختم نہیں ہوتی، صرف قبر سے وہ مٹی لگ جاتی تھی. اور میں نے خود وہ مٹی سونگی. میرے بڑے بھائی خود گئے وہاں قبر کے اوپر اور وہاں اپنا رومال قبر کے اوپر رکھا اور واپس گھر آئے. اس رومال سے اسی طرح اس وقت بھی خوشبو آ رہی تھی. غازی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لال مسجد والے، ان کی قبر پہ ان کی وفات کے 1 سال بعد میری حاضری. اپنا واقعہ سنا. 1 سال بعد میری اس علاقے میں تشکیل ہوئی، میں چلا گیا وہاں پر. تو 1 سال بعد کے اندر میں نے جب تھوڑے سے وظائف کیے تو اتنی تیز خوشبو آنا شروع ہو گئی. ان کے تایا بھی وہاں موجود تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ خوشبو حضرت کی قبر سے جب شہادت ہوئی تو کئی عرصے تک اتنی تیز تھی کہ 10 کلومیٹر مین روڈ دور ہے وہاں سے لوگ یہ خوشبو سونگتے سونگتے قبر پہ پہنچ جاتے تھے. اور آج آپ آئے ہیں تو یہ دوبارہ شروع ہو گئی. وہ وقتی تھی، ختم ہو گئی بعد میں، لیکن انہوں نے کہا یہ وہی خوشبو ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نیکی کی قبروں کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو نیک عمل کیا ہے تو ان کی قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے. معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی خوشبو ہوتی ہے اور برے اعمال کی بدبو ہوتی ہے. حضرت خواجہ مشکل رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انڈیا کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ ہوا یوں، کاروبار میں تھے تو کہیں کسی عورت نے کہا کہ میرے گھر سامان چھوڑ دے. جب گھر سامان چھوڑنے کے لیے چلے گئے تو اس عورت نے دروازے بند کر لیے.
برائی کا ارادہ کیا, کہا اگر نہیں مانو گے تو میں شور مچاؤں گا, میں کہوں گی یہ ایسے ایسے کر رہا ہے تو بدنام ہو جاؤ گے, بڑی عزت ہے تمہاری, لہذا اپنی عزت کو بچاؤ اور میری بات کو مان لو. لہذا خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا اب کوئی اور تدبیر کام نہیں دیتی, تو کہنے لگے اچھا میں نے واش روم جانا ہے, میں تقاضے سے فارغ ہو کے آتا ہوں, پھر دیکھیں گے. واش روم گئے اور اپنی ہی گندگی اپنے جسم پہ مر گئی. کس لیے؟ اللہ کا ڈر تھا کہ گناہ کی بدبو اس ظاہری گندگی کی بدبو سے کئی زیادہ ہے. اس بدبو سے میں گناہ کی بدبو سے بچ جاؤں, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. جب باہر نکلے اس عورت نے دیکھا بدبو ہی بدبو, اس نے کہا یہ تو کوئی پاگل دیوانہ ہے, دھکے دے کے گھر سے باہر نکال. باہر ساتھی نہر تاری تھی, نہر میں گئے, غسل کیا اور پاکی حاصل کی اور پھر واپس چلے گئے, کسی کو بتایا. پھر اس کے بعد سے ساری زندگی آپ کے جسم سے اللہ نے خوشبو کو اٹھا دیا. نیکی کی, اللہ نے اس نیکی سے اس کا اثر ظاہری جسم پر ظاہر کر دیا ساری زندگی. اس لیے ان کو کہتے ہی خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ, مشہوری اسی نام سے ہو گئی کہ ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو پھوٹتی تھی. تو نیکی کا میرے بھائی, نیکی کا نور ہوتا ہے, نیکی کی خوشبو ہوتی ہے, اور برائی اس کا نور نہیں اندھیرا ہوتا ہے اور اس کی بدبو ہوا کرتی ہے. یہ تو ایک اثر بتلایا ہے. باقی نیکی کے کئی فوائد دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور برائی کے کئی نقصان دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں, جیسے میں نے شروع کے اندر فرمایا کہ جو گناہوں کو چھوڑ دو چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جو بھی برائی کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اب دیکھیں کہ قوم عاد ہلاک ہوئی تو کیوں ہوئی؟ گناہوں کی وجہ سے. قوم سمود کے اوپر مسلسل ہوا چلتی رہی اور وہ ہوا نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. آپس میں ٹکرا ٹکرا کر مرے تو کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. فرعون بحر کلثم میں غرق ہو کے مرا تو گناہوں کی وجہ سے. تو یہ اس کے دنیاوی نقصان ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی ایسے تباہ اور برباد فرما دیتے ہیں, ایسے تباہ اور برباد فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نَهُوا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جس چیز سے ہم نے روکا تھا, جب یہود نے اس میں سرکشی کر کے اسی کو کرنا شروع کر دیا, ہم نے ان کو کہا تم بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدل جاؤ. اب ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا. تو تھا کیا؟ گناہ کی نحوست تھی. گناہ کا دنیاوی وبال ہے, اخروی وبال الگ ہے. یہ دنیا کے اندر پکڑا ہے. اللہ نے یہ قوموں کے جو قصے سنائے ہیں یہ ایسے نہیں کہ قرآن کریم کوئی قصص کی کتاب, واقعات کی کتاب ہے, کہانیوں کی کتاب ہے, نہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عقل والو ان قصوں سے عبرت حاصل کرو, ان قصوں سے اپنے آپ کو درست کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ان کے نفسوں ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ یہ تباہ برباد ہو گئے. کسی کے اوپر ہوا چلی, قوم شعیب کی ساری کھیتیاں تباہ برباد ہو گئی, ساری تجارت تباہ برباد ہو گئی, قوم سبا کے بند ٹوٹ گئے, ان کی فصلیں اور باغات بہ گئے. یہ سارے کے سارے فرمایا اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, یہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. تو گناہ ایک سب سے بڑا ظلم ہے. اور میرے بھائی گناہ گناہ ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. چنگاری چنگاری ہی ہے نا, چھوٹی سی چنگاری ہو, ہم کہیں ہمارے گودام میں ایک چنگاری اگر چھوٹی سی پڑ گئی تو خیر, چھوٹی چنگاری ہے تو بڑا انگارہ تھوڑا ہی آیا. تو وہی چھوٹی چنگاری آہستہ آہستہ انگارے میں بدل جائے گی. اسی طرح گناہ چھوٹا بھی ہو, اگر اس کو چھوڑیں گے نہیں تو ایک دن وہی گناہ کبیرہ کا سبب بنے گا, وہی بڑے گناہ کا سبب بنے گا, وہ گناہوں کی طرف مائل کرے گا. اس لیے میرے بھائی آج کی اس
گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کے ساتھ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، وہاں گناہوں کے چھوڑنے کا اہتمام کریں تاکہ ہماری ظاہری زندگی بھی بن جائے اور باطنی زندگی بھی بن جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔